میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب میرے والد کی کال دبئی سے آئی۔ میں نے نیند میں فون اٹھایا تو آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ رات کے اس پہر آپ نے کال کی۔ کہنے لگے، شاہین تم دبئی آ جاؤ، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ بات کچھ ایسی تھی، میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، فکر مت کرو، اب میں بہتر ہوں، بس تم سے ملے بنا آپریشن نہیں کروا سکتا۔ میں نے کہا، میں جلد پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے دبئی کا ٹکٹ تو لے لیا، مگر مجھے جہاز کے سفر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ بس جیسے ہی جہاز ٹیک اوور کرنے کے لیے اوپر ہوتا ہے تو میرا دل سینے سے سیدھا حلق میں پہنچ جاتا ہے، میری جان نکلنے لگتی ہے۔ مجبوری تھی کہ میرے والد دبئی میں کام کرتے تھے، والدہ حیات نہ تھیں اور میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں تو میں لاہور میں رہتی تھی، لیکن میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت وہ دبئی میں تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ والد کا کہنا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا بائی پاس نہیں ہو جاتا آپ سفر نہیں کر سکتے، اور بائی پاس سے پہلے وہ مجھے ملنا چاہتے تھے، بلکہ میں خود اپنے والد کے پاس جانا چاہتی تھی، انہی کے پاس رہ کر انہیں سنبھالنا چاہتی تھی۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ میں جہاز کے سفر سے گھبراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 10 سال سے میرے والد دبئی میں کام کر رہے تھے اور زیادہ تر وقت ان کا دبئی میں گزرتا تھا، لیکن میری فکر کی وجہ سے انہیں لاہور آنا پڑتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ مجھے دبئی لے جانے کی کوشش کرتے، جہاز جیسے ہی اپنی اڑان بھرتا میں چیخنے چلانے لگتی۔ مجبوراً پائلٹ کو جہاز دوبارہ سے لینڈ کرنا پڑتا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے یہاں سے باہر نکالتے کہ بی بی تم یہاں سے نکلو تاکہ ہم لوگ جہاز چلا سکیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی جہاز چلے گا میرا دم نکل جائے گا، میں مر جاؤں گی یا میرا سانس رک جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جہاز کے سفر سے شاید کوئی فوبیا کی بیماری تھی، بلکہ صرف جہاز کے سفر سے نہیں تھی۔ میں اونچی بلڈنگ سے نیچے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ بس کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں اور اب وہ مجھے بلڈنگ سے نیچے پھینک دے گا اور میں دھڑم سے 5 منزلہ عمارت کے نیچے گری ہوئی ہوں گی اور مر چکی ہوں گی۔ صرف یہیں تک میرا خوف محدود نہیں تھا۔ اگر لفٹ شیشے کی ہوتی تب بھی میری جان نکلنے لگتی، کیونکہ جب شیشے سے میں نیچے کی جانب دیکھتی تو مجھے لگتا بس اب یہ لفٹ خراب ہو جائے گی اور لفٹ کا نچلا حصہ بالکل تھوڑا سا نیچے گر جائے گا اور میں لفٹ کے اندر ہی مر جاؤں گی۔ بس مجھے اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یوں جہاز کا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک تو میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی، پھر وہ بنا آپریشن کے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اس لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے سفر کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ اکیلے کرنا تھا، جو کہ سب سے بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ پہلے تو میرے والد ہوتے تھے تو میں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی تھی، ان کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن تب بھی مجھے خوف آتا تھا، اور اب تو میں اکیلی تھی۔ سفر کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ دبئی تک کوئی بھی ٹرین نہیں جا سکتی تھی اور میرے والد کا آپریشن بھی 1 ہفتے کے اندر اندر تھا۔ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی تھی۔ بورڈنگ ہو چکی تھی۔ میں ایئرپورٹ کے اندر ہال میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ایئر ہوسٹس کو میں رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگتی کہ یہ بھی بڑے کمال کا حوصلہ رکھتی ہیں، روز آتی ہیں روز جاتی ہیں اور مرتی بھی نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے سامنے بڑے بڑے شیشوں سے باہر جہاز کو اوپر کی طرف پروان چڑھتے دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاہین کام ڈاؤن، دیکھو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے جہاز اوپر اڑے گا اور پھر جیسے ہی آسمان پر پہنچے گا تمہاری ہمت بہتر ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی مشکل سے میں نے خود کو ابھی سنبھالا ہی تھا کہ جب میری فلائٹ کا بھی اعلان ہونے لگا۔ میں جیسے ہی جہاز کے اندر پہنچی، خوف کے مارے میری آدھی جان نکل گئی تھی، اور آدھی جان یہ دیکھ کر نکل گئی تھی کہ میری سیٹ نوجوان کے ساتھ تھی۔ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ کسی عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ مجھ پر کلام پاک کی صورتیں پڑھ کر پھونکتی رہیں تاکہ مجھے خوف نہ آئے۔
کیونکہ خوف کے مارے میری زبان پر کچھ بھی نہیں آتا تھا اور کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن وہ تو نوجوان تھا، کوئی خاتون بھی ہوتی تو میں اپنے دل کی بات اس سے کر لیتی۔ کھڑکی کی جانب میری سیٹ تھی اور کھڑکی کی جانب صرف 2 ہی سیٹیں تھیں، بیچ میں 3 سیٹیں تھیں اور بیچ کی سیٹ بھی جو میری جانب تھی اس پر ہی ایک موٹا اور اوباش قسم کا شخص بیٹھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اے مسٹر، یہ سیٹ میری ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کون سا اعتراض کیا ہے کہ نہ بیٹھیں؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں اندر کھڑکی کی جانب جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ نوجوان کچھ اکھڑو قسم کا لگ رہا تھا یا شاید آدم بزار تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا اس لیے اس نے جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ میں بیٹھ تو گئی تھی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں بندھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، پہلی بار سفر کر رہی ہو کیا؟ میں نے کہا، نہیں تو 2-4 بار اپنے بابا کے ساتھ کیا ہے۔ کہنے لگا، اچھا اچھا، تبھی میں سوچوں کہ بڑے آرام سے سیٹ بیلٹ باندھ رہی ہو، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سیٹ بیلٹ کیسے باندھتے ہیں۔ اس نے شاید مجھ پر طنز کیا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ ادھر دیکھو۔ اس نے میرے سامنے اپنی سیٹ بیلٹ کو بڑے آرام سے بند کیا۔ میں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور ویسے ہی جیسے اس نے بتایا تھا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر موجود ہوسٹس بھی یہی سب کچھ بتانے لگیں۔ احتیاطی تدابیر جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ آج یہ جہاز ضرور کریش ہو جائے گا، اور مجھے تو آکسیجن ماسک لگانا بھی نہیں آتا، اور میں کیسے جہاز سے کود سکتی ہوں؟ سب تو شاید ایسے کسی حادثے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور انہیں کودنے سے ڈر بھی نہیں لگتا ہوگا، لیکن میں تو ہوا میں ہی مر جاؤں گی۔ پتہ نہیں میرے دل میں ایسے وسوسے کیوں آنے لگے تھے۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ سفر بہت اچھا گزر جائے گا اور میں خیریت سے دبئی پہنچ جاؤں گی۔ مجھے ہمیشہ الٹے خیالات ہی آتے تھے۔ کبھی لگتا جہاز کریش ہو جائے گا، کبھی لگتا کہ جہاز کے اندر ہی میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ جیسے ہی جہاز کے ٹائر کی چڑچڑانے کی آواز آنے لگی اور وہ چلنے لگا، مجھے لگا بس اب میری جان نکل جائے گی۔ میں نے زور سے اپنی سیٹ کو دبوچ کر پکڑ لیا، آنکھیں زور سے بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن جیسے جیسے جہاز کی رفتار تیز ہو رہی تھی، میرے دل کی رفتار بھی اسی حساب سے چلنے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو شاہین، تم زندہ رہو گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دیر کے لیے ہی جہاز اوپر کی طرف جائے گا، بس 5 منٹ کا صبر کر لو، کول ڈاؤن۔ میری بات سن کر میرے برابر میں بیٹھا وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہنے لگا، اچھا اچھا، تو آپ کو جہاز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہی جہاز اڑے گا اور ہوا میں پرواز کرے گا تو دھماکے سے پھٹ جائے گا؟ اس کی بات سن کر تو میں نے اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاز جیسے ہی اوپر کی طرف پرواز کرے گا، جہاز کے ٹائر کو آگ لگ جائے گی اور کچھ ہی دیر میں پائلٹ آ کر اعلان کرے گا، اب جہاز میرے قابو سے باہر ہے، اس لیے کسی بھی انہونی کے لیے تیار رہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا تکلیف تھی۔ ایک تو پہلے ہی میری خوف سے جان نکلی ہوئی تھی، میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اوپر سے وہ خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ چپ نہیں ہو سکتے؟ وہ کہنے لگا، آپ کو تو سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کے آدھے سے زیادہ جہاز بیرون ملک سے آتے ہیں، اور بیرون ملک سے آنے والے جہاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر کے ممالک انہیں ایکسپائر کہہ چکے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اسے مزید 10 سال اور چلاتے ہیں، اور جانتی ہو، بس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اسے بھی بیرون ملک والے ایکسپائر کہہ چکے ہیں اور پاکستان بھیج دیا، اور پاکستان نے اسے مزید 20 سال چلایا ہے، اور اب تو اس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کب کہاں یہ پھٹ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے ہی میری خوف کے مارے جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا، مجھے پتا ہے۔ ارے بھائی، یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ مجھے زیادہ ڈرانے کی کوشش نہیں کریں، مجھے جہاز سے خوف نہیں آتا اور نہ ہی موت سے ڈر لگتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، ایک دن تو انسان نے مرنا ہی ہے۔ کہنے لگا، ہاں مرنا تو ہے، لیکن یہ جہاز کی موت ہوتی ہے نا، یہ بڑی عذابناک ہوتی ہے، انسان بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ سوچیں کہ اگر اس جہاز کی بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ بڑی تیز رفتار سے زمین کی طرف گرے گا
اور جیسے جیسے یہ زمین کی طرف بڑھے گا یہاں بیٹھے مسافروں کی چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ یہ سب سن کے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہا پلیز خدا کے لیے چپ ہو جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں جہاز ہوا میں پرواز کرے گا اور کب میری جان کو سکون ہوگا، کب میں دبئی پہنچوں گی۔ کہنے لگا مبارک ہو آپ کو، کیونکہ جہاز اڑان بھر چکا ہے، امید ہے کہ آپ کا باقی کا سفر بہت اچھا گزرے گا۔ یہ سن کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میں حیران تھی، جہاز تو واقعی پروان بھر چکا تھا، شاید اس نے میرے خوف کو کم کرنے کے لیے مجھے مزید خوفزدہ کیا تھا۔ کہنے لگا اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی ہاتھ ہے، ٹوٹ گیا تو میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے پکڑ رکھا ہے لگ رہا ہے کہ آدھی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ میں بھی خفت میں مبتلا تھی، پتہ نہیں چلا اور میں نے خوف کے مارے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چلو اگر پکڑ بھی لیا تھا تو یوں شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے جہاز کے باہر دیکھنا شروع کیا نیچے مجھے آبادی نظر آئی تو میرے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ کہنے لگا آپ نے کھڑکی کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا مجھے اتنے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ کہنے لگا کمال لڑکی ہو، ہر چیز سے خوف آتا ہے، لیکن باقی کا سفر اس شخص سے باتوں کے دوران اچھا گزر گیا تھا۔ جب میں دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو شکر ادا کیا تھا کہ میں زندہ صحیح سلامت یہاں پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو میرے والد نے گاڑی بھیجی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھی، اپنا سامان بھی گاڑی میں رکھوا دیا۔ گاڑی جیسے ہی چلی میں نے دیکھا وہ نوجوان میری طرف ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے چاہتا ہو کہ میں اپنی گاڑی روک لوں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بس اب مجھے اپنے والد سے ملنے کی جلدی تھی۔ ٹھیک ہے اس نے سفر میں میری تھوڑی بہت مدد کر دی تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اسے فری کر لیتی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میرے والد چہرے سے بڑے افسردہ سے لگ رہے تھے، شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً سے گلے لگا کر انہیں کہا بابا آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، آپریشن ہو بھی جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہنے لگے میں نے کب ٹینشن لی ہے؟ میں نے کہا آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے، آپ نے شیو کی ہے اور نہ ہی اپنے بال ڈائی کیے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو میں نے احتیاطاً نہیں کی کہ کہیں نرسیں مجھ پر فدا نہ ہو جائیں آپ کے باپ کی پرسنالٹی پر۔ میں نے کہا میرا دل بہلانے کی کوشش نہ کریں، آپ 4 دن سے بس اپنے آپریشن کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر میرا رخسار پکڑ کر اپنی انگلی اور انگوٹھے سے چٹکی بھر کر کہنے لگے اب تم آ گئی ہو نا، اب مجھے سکون ہو گیا ہے، بس مجھے یہ فکر تھی کہ تم شاید نہیں آؤ گی، سفر کا سوچتے ہی اپنا ارادہ بدل لو گی، اور میں تمہیں دیکھے بغیر آپریشن نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والد کو بہت تسلی دی۔ میں نے کہا دیکھ لیں آپ کی محبت میں نے جہاز کا سفر بھی کر لیا۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا کیا، سچ پوچھو تو میں نے بڑی دعائیں کی تھیں کہ میری بیٹی کا سفر بہت اچھا گزر جائے۔ سفر کا سوچتے ہی مجھے نوجوان کا خیال آنے لگا کہ وہ مجھے کیوں روک رہا تھا۔ بہرحال 4 دن میں نے اپنے والد سے بات چیت کر کے گزارے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں جب وہ گئے تب میں بہت پریشان تھی۔ جب تک ان کا آپریشن ہوتا رہا میں نوافل پڑھتی رہی اور تسبیحات کرتی رہی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ چند دن میں نے ہسپتال میں گزار کر اپنے والد کو سنبھالا۔ 8 دن بعد ان کی چھٹی ہو گئی تھی، لیکن بہت احتیاط بتائی گئی تھی، اس لیے باہر سے گھر کے کھانے پینے کا سامان، راشن، ہر چیز مجھے ہی لانی پڑتی تھی۔ میں صبح ہی صبح گھر کے قریبی بنے اسٹور میں چلی جاتی تھی اور گھر کا سامان لے کر آ جاتی تھی۔ آج بھی میں اسٹور سے سامان خرید رہی تھی جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اتنی کس کی جرت ہے کہ میرا ہاتھ پکڑے تو وہی نوجوان تھا۔ کہنے لگا کہاں بھاگ گئی تھی تم؟ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بس وہ مجھے کچھ کام تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ میرے آگے کی جانب بڑھا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کیا کام تھا؟ ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو، یہاں وہاں کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں کچھ نہیں، لو میں تمہارا سامان تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں اپنی شاپنگ کر چکی تھی اس لیے کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے گھر کا پتہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگا میں تو بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں، چلو سامان تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اتنا وزنی سامان تم کیسے اٹھاؤ گی؟ میں نے کہا تم کیوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ سچ سچ بتاؤ کہ کس لیے ڈھونڈ رہے تھے، کیا کام تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس جب سے تمہیں دیکھا تھا تم اچھی لگی تھی،
میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ کہنے لگا کیوں؟ اس لیے کہ تم چور ہو۔ یہ سن کر دائیں بائیں جانب دیکھا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بڑی خطرناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ سفر کے دوران جو کچھ اس نے کیا تھا میں اس کا راز جان چکی تھی۔ جیسے ہی میں اس اسٹور سے اپنا سامان لے کر باہر جانے لگی، کہنے لگا انجان نہیں ہو تم، اچھی طرح سے جانتی ہو میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بک رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم مجھے پھنسانے کے چکر میں تھے، کیا سمجھتے تھے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ہٹو یہاں سے، جاؤ جا کے پولیس سے جا کر بات کرو، بلکہ میں ابھی فون کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موبائل پرس سے نکالتی، اس نے میری کمر پر پستول رکھ دی۔ کہنے لگا شرافت سے اپنے گھر چلو، تمہیں میں وہاں جا کے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہنے لگا تم نے ذرا بھی شور کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر آ گئی۔ چابی سے جب گھر کا دروازہ کھولا تو میرے والد اس وقت ویل چیئر پر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگے شاہین یہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے کہا بابا۔ وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے میرے سر پر پستول تان دی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پریشان ہو گئے، فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا آپ یہیں بیٹھی رہیں، مجھے آپ کی بیٹی کو قتل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اسے کہیں میری چیز واپس کر دے۔ میرے والد کہنے لگے شاہین کیا ہے تمہارے پاس جو یہ مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا بابا یہ چور ہے، سفر کے دوران نہ جانے کیسے اس نے میرے گلے میں ڈائمنڈ کا ہار پہنا دیا تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور یہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار اس کے ہاتھ سے پکڑا گیا تو اسے روک لیا جائے گا۔ اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ جب میں یہاں آئی تب میں نے اپنے گلے میں وہ ہار دیکھا، اور اب یہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ چور ہے، پتہ نہیں اس نے کس کا ہار چرایا ہے۔ وہ کہنے لگا میں جو کوئی بھی ہوں وہ ہار مجھے واپس کرو۔ میرے بابا کہنے لگے شاہین تم اس مسئلے میں نہ پڑو، وہ ہار اسے واپس کر دو۔ میں نے وہ ہار اس لڑکے کے حوالے کر دیا، وہ واپس جا چکا تھا۔ میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ 1 سے 1.5 مہینے بعد میں ان کے ساتھ ہی پاکستان واپس جا رہی تھی کہ وہ نوجوان پھر سے مجھے اسی جہاز میں نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اس چور سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ اس بار ایسا ہوا کہ مجھے جہاز سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے اس کی باتیں میرے کان میں گزرنے لگیں جو جہاز میں آتے ہوئے اس نے مجھ سے کہی تھیں۔ وہ سفر میں نے اپنے والد کے ساتھ باتیں کر کے گزارا تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ وہ دبئی نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگے میں بھی سب کچھ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آیا ہوں، یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑا کما لوں گا لیکن لاہور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں بھی اپنے بابا کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی، لیکن 4 دن بعد جب میں نے اسی نوجوان کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں آتے دیکھا تو مجھے تشویش سی ہوئی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نے اس کی والدہ کو جب اس کے ساتھ دیکھا تو مجبوراً مجھے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانا پڑا، کیونکہ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ وہ میرے والد کی خیریت پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہ تھی کہ گیسٹ کو واپس بھیج دیتی۔ میں نے اپنے والد سے کہا تو وہ حیران ہوئے تھے۔ میرے والد کہنے لگے کہ چلو ایسا کرو چائے بناؤ، اب اس کی والدہ تو ساتھ آئی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے تم نے کوئی اور چیز تو نہیں اس کی رکھی؟ میں نے کہا نہیں بابا، بس وہ ہار ہی تھا جو واپس کر دیا، میں بھلا کیوں اس کی چیزیں رکھنے لگی۔ میرے بابا اس کی والدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے چائے بنائی اور ملازموں کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھیج دی۔ میں نوجوان کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تب میں کمرے سے باہر آئی۔ میرے والد ابھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا وہ کیوں آیا تھا یہاں پر؟ کہنے لگے یہاں بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بابا کہیے۔ کہنے لگے اصل میں اس کی والدہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی تھیں۔ یہ سن کر میں جتنی بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا اس چور کی اتنی ہمت؟ میرے بابا کہنے لگے یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ سننا ہی نہیں۔ بابا آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ انہیں دھکے دے کر کیوں نہیں نکالا؟ کہنے لگے شاہین میری بات تو سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پھر بھی کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس رشتے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نظر آتی ہے، بس آپ انکار کر دیں۔ کچھ دن بعد میں شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نکلی۔
اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی، مال میں شاپنگ کر رہی تھی، وہی نوجوان بھی مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ناگواری سے اپنا رخ بدلا تھا۔ کہنے لگا، مس شاہین، کیا کچھ دیر آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کہنے لگا، بس 5 منٹ، 5 منٹ تو دے سکتی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں تو بات نہیں ہو سکتی۔ ٹاپ فلور پر فاسٹ فوڈ کیفے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی شاپنگ وہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ ٹاپ فلور پر جانے لگی، لیکن جب لفٹ میں جانے کے لیے مجھ سے کہا تو میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا، اس کے دروازے شیشے کے ہیں، میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا، مطلب اس سے بھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے دلیری سے اپنے اس خوف کا بھی اعتراف کیا تھا۔ بہرحال میری خاطر وہ سیڑھیاں چڑھ کر ٹاپ فلور تک پہنچا تھا۔ ایک ٹیبل منتخب کر کے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے جوس آرڈر کیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے رشتے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے کہا، کیونکہ مجھے انکار کا حق ہے، میں کسی چور کی بیوی نہیں بن سکتی۔ کہنے لگا، کس نے کہا کہ میں چور ہوں؟ میں نے کہا، وہ ہار چوری کا ہی تھا جو آپ نے میرے گلے میں پہنایا تھا تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی پکڑ نہ سکے۔ وہ کہنے لگا، میں ساری بات آپ کے والد کو بتا چکا ہوں، لیکن میں نے اپنے بابا کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میں پولیس کا ایک خفیہ ایجنٹ ہوں۔ جو ہار آپ نے میرے پاس دیکھا تھا، اصل میں وہ میں نے پولیس کے کہنے پر ہی ایک ایسی لڑکی کا چرایا تھا جو کہ بہت بڑی چور تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہار چرایا اور آپ کو اس لیے پہنایا تھا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کر سکے، اور جس طرح کہ آپ نے کالر والی قمیض پہن رکھی تھی وہ ہار اس میں چھپ چکا تھا۔ اس عورت کو مجھ پر شک تھا، اس لیے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے کسٹم آفیسر سے کہہ کر میری تلاشی دلوائی تھی کہ میں نے اس کا ہار چوری کیا ہے۔ کسٹم آفیسر والے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں پاکستانی پولیس کا خفیہ ایجنٹ ہوں، اس لیے مجھے وہ ہار آپ کو پہنانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی دبئی ایئرپورٹ سے باہر پہنچا، آپ وہاں سے جا چکی تھیں۔ آپ کی گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا، لیکن وہ شاید ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس لڑکی کو چور ثابت کر سکوں۔ پھر آپ مجھے مال میں مل گئیں، لیکن آپ کہہ چکی تھی کہ ہار آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا جو میں نے اس دن کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہار مجھے ملا، میں پولیس کو دے چکا تھا، اس لڑکی کو بھی پکڑوا چکا ہوں۔ لیکن اسی دوران کب آپ مجھے اچھی لگنے لگیں اور کب بہت اچھی لگنے لگیں مجھے احساس نہیں۔ بس سوچا کہ شادی تو کسی سے کرنی ہی ہے، پھر آپ سے کیوں نہیں؟ میں نے تو بڑے شریفانہ طریقے سے رشتہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ نے وجہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اس لیے مجھے آپ کو اصل بات بتانے کے لیے یہاں تک آنا پڑا، آپ کا پیچھا کرنا پڑا۔ اس کی بات سن کر اور اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ شادی تو کرنی ہی ہے، اور اختر اتنا بھی برا نہیں، اس لیے میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ ہماری عقل سوچتی ہے، سچ کچھ اور ہوتا ہے۔